61 فضائل اعمال شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا ناشر کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان لکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری ان کے خدام میں ایک صاحب تھے. یاد رکھنا صوفیزم کی توحید ہر چیز نعوذ باللہ اللہ ان کے ایک خدام میں سے تھے. کئی روز اس وجہ سے استنجا کرنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار نظر آتے. باتھ روم اور گندگی کے اندر بھی اللہ کا نور نظر آتا تھا. وہ بھی وہی ہے اور جو کھایا ہے وہ بھی وہی ہے. کئی روز تک باتھ روم میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہیں گندگی کے اندر بھی انوار نظر آتے تھے. یہ صوفیزم کی توحید ہے. یہ وحدت الوجود کا وہ کفریہ عقیدہ ہے جو ان حضرات کی عقائد کے اندر ان حضرات کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. تذکرۃ الرشید کا حوالہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دیا. اب وحدت الوجود کے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں جی اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا. جس طرف منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا. اس کا مطلب ہے ہر چیز ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. یہاں مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہاں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے قبلہ تبدیل کرنے پر اور اس کو اٹھا کر وحدت الوجود پہ پیش کرتے ہیں. ایک اور آیت سے دلیل دیتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مگر خواجہ عبد الحکیم انصاری اپنی کتاب حقیقت وحدت الوجود میں اس آیت کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ وہی ہے. تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ, آپ نے سنا ہوگا عزیز میاں قوال کو, کہتا ہے مسجد میں تو ہے, مندر میں تو ہے, میخانے میں تو ہے. مسجد میں تو ہے, مندر میں تو ہے, میخانے میں تو ہے. ہاتھ میں آئے تو رام ہے, ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی پوجا کرو. کوئی قبر کو پوجتا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے, مندر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے تو اللہ کو, محرم میں گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے. جس کو بھی پوجا کرو گے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم جس کی بھی پوجا کرو وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے لیے ایک حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کرتا ہے. وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اتنا کسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرض کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے. پھر وہ نوافل پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اس حدیث کو ہر صوفی نے بڑے زور سے پیش کیا. انور شاہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ وحدت الوجود کی طرف ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے. ذرا حدیث پوری سنیے. اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ. اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ وہ فنا فی اللہ ہو گیا. فنا فی اللہ ہو گیا, ہاتھ بھی اللہ بن گیا, کان بھی اللہ بن گیا, آنکھ بھی اللہ بن گئی, پاؤں بھی اللہ بن گیا. لیکن ایک ملنگ نماز نہیں پڑھتا تھا. کسی نے کہا ملنگ جی نماز پڑھ لیا کرو, پھر دماغ خراب ہے, نماز پڑھنے کا کرنا ہے. قرآن پاک آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہ جانا. بات پیچھے کوئی جھوٹ نہیں, قرآن میں آیا اے ایمان والو نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ. اس نے کہا ظالم آگے تو بڑھ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. جب ٹونو ہوئے وہ نہ جائیں. جب دربار پہ بیٹھ کے گھوٹے چل رہے ہو نا تب نہ چانا نشے کی حالت میں. کہتا کہ انی تے عمل کر رہے ہیں پھر بھی کھانا. مجھے اتنی مان لینے تو آگے نہ دکھاؤ مجھے دلی کہاں ہے. دلی ہنوز دور است, مجھے نہ بتاؤ, مجھے اتنی پہ عمل کرنے دو. بس اتنا ٹوٹا پیش کر کے صوفیاء نے زور لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ ہاتھ بن گیا, اللہ پاؤں بن گیا, اللہ آنکھ بن گیا, اللہ کان بن گیا.
حالانکہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ انسان اللہ کا اتنا اپنے اندر ڈر اور تقوی پیدا کر لیتا ہے، اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکڑتا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کی آنکھ اس چیز کو نہیں دیکھتی جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا کان اس چیز کو نہیں سنتا جس سے اللہ نے منع کیا، اس کا پاؤں ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے منع کیا۔ اس سے مراد یہ ہے، نہیں یہ تو آپ کی بات ہے نا، اصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اللہ بن جاتا ہے۔ اب حدیث اگر پوری پڑھ لی جائے تو یہ حدیث بجائے وحدت الوجود کی دلیل کے ان کا بہت بڑا رد ہے۔ کیسے؟ مالک عز و جل کیا فرما رہا ہے، سنیے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔ کس سے مانگے گا؟ کیوں مانگے گا؟ وہ تو خود اللہ ہو گیا، اس کا ہاتھ اللہ، اس کا پاؤں اللہ، اس کے کان اللہ، اس کی آنکھ اللہ، وہ تو خود فنا فی اللہ ہو گیا۔ جب وہ فنا فی اللہ ہو کر محبوب ہو گیا، ختم ہو گیا، اللہ میں فنا ہو گیا، تو وہ بندہ رہا یا اللہ ہو گیا؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے؟ مانگے گا مالک کہہ رہا ہے نہیں، اگر وہ مجھ سے مانگے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پر مجھ سے پناہ کا سوال کرے تو میں اس کو پناہ بھی ضرور دوں گا۔ اگر دشمن کے مقابلے پر یہ مجھ سے پناہ کا سوال کرے، کیا چیز ثابت ہے؟ دشمن کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، اور پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہے۔ اگر یہ اللہ بن گیا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ اللہ بن گیا تو اس کو دشمن اس کا کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ ہو گیا تو دشمن اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہی صحیح بخاری آیت اگر حدیث پوری پڑھ لی جائے تو تصوف کی تاریں بکھر جاتی ہیں، وحدت الوجود کا جنازہ نکل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے میں ضرور عطا کروں گا، اور اگر یہ دشمن کے مقابلے میں پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا۔ سنیے یہ حدیث کے آخری جملے وحدت الوجود کے تابوت میں کیلے گا رہے ہیں، وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، مالک کہتا ہے میں کسی کام کرنے پر اتنا مجھے تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا۔ کسی کام پہ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس موت کو برا سمجھتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اس کی روح قبض کر رہا ہے، یہ اللہ نہیں بنا۔ اگر یہ اللہ بنا، اگر یہ فنا فی اللہ ہو گیا، اگر یہ موت سے مبرہ ہو گیا تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے اسی حدیث کے آخر میں کہ میں اس کی روح قبض کرتے رہے، اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس سے ثابت ہے اسی حدیث سے کہ اللہ اور ذات ہے، مخلوق اور ذات ہے۔ یہ حدیث وحدت الوجود کی دلیل صوفیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی حدیث وحدت الوجود کا جنازہ نکال رہی ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ اس کا بندہ ہے، یہ مانگے تو اللہ دے گا، یہ پناہ مانگے تو اللہ دے گا، اور اس کی موت کے وقت اس کو بھی برا لگتا ہے تو اللہ کو بھی، اللہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وحدت الوجود کے قائل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے خلاف دلیل ہے۔ اسی طرح صوفیہ کے عقائد میں وحدت الشہود ایک اور عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان وحدت الوجود پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی ہستی خدا کی ہستی میں مدغم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ نظریہ اللہ کی ہستی کو کائنات سے الگ تسلیم تو کرتا ہے، لیکن اس کائنات کو اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ تصور کرتا ہے، لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد خود کو خدا کی ذات میں گم کر دیتا ہے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق کیا ہے؟ وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان، درندے، چرندے، پرندے، وہ سب اللہ ہی ہے، اور وحدت الشہود کے قائل خدا کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں، خدا کو ایک باقاعدہ، اللہ کو ایک مستقل ہستی مانتے ہیں، اور ہر چیز کو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا عکس، اللہ کا پرتو اور اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں۔ صوفیہ کا تیسرا عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے کہ انسان
اپنے دل کو اتنا لطیف کر لیتا ہے، اتنا صاف کر لیتا ہے، اللہ کی ضربیں مار مار کے، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف کر لیتا ہے کہ پھر اللہ عز و جل کی ذات اس کے جسم میں